درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں۔ السلام علیکم ناظرین، ماجد علی حیدری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ جی ناظرین کرام، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ میں سوشل میڈیا پہ ہر روز مجبور بہنوں بیٹیوں کی داستانیں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا رہتا ہوں۔ الحمدللہ رشتے بھی کروا رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ فلاحی کام بھی کر رہے ہیں۔ آج ایک مرتبہ پھر ایک مجبور بہن ہمارے پلیٹ فارم پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آئیے ان کی دکھ بھری داستان انہی کی زبانی جانتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میری بہن کیسی ہیں، خیریت سے ہیں؟ جی میں ٹھیک ہوں۔ اچھا میری بہن ویو میں تھوڑا سا آ جائیں، قریب آ جائیں، کیونکہ سیٹ اپ تھوڑا سا سمارٹ ہوتا ہے۔ اچھا مجھے بتائیے گا کہ آپ کی داستان کیا ہے اور کس قدر مجبوری اور پریشانی کی وجہ سے آج آپ کو پبلک کے سامنے آنا پڑ رہا ہے؟ ایکچولی میں نا بیوہ ہوں اور میری 25 سال عمر ہے۔ میرے شوہر کی الیکٹرک شاک کی وجہ سے ڈیتھ ہو گئی ہے اور ہم لوگ بڑا تنگ دستی میں گزارا کر رہے ہیں۔ ہمارا رینٹ کا گھر ہے۔ ہم 5 بہن بھائی ہیں، 2 میرے بھائی ہیں، 2 اور بہنیں ہیں۔ تو بہنیں کنواری ہیں، بھائیوں کی شادی ہوئی ہوئی ہے، تو بھائی ساتھ نہیں رہتے ہیں، سہارا نہیں بن رہے نا۔ تو میرے والد جو ہیں وہ بیمار رہتے ہیں۔ ہم نے قرضہ لیا ہوا ہے 1.25 لاکھ کا، تو وہ بھی اتارنا ہے۔ کہاں سے قرضہ لیا؟ بینک سے۔ اچھا۔ 3 مہینوں سے رینٹ بھی نہیں دیا ہم نے اپنے گھر کا، اور نہ جو مکان مالک ہے وہ بہت فضول باتیں کرتا ہے، فضول الفاظ یوز کرتا ہے رینٹ نہ دینے پہ۔ مطلب آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہنا چاہ رہی ہوں؟ جی۔ تو نہ میں ٹیچر ہوں، ٹیچنگ کرتی ہوں میں، لیکن آپ کو پتہ ہے یہ جو دن چل رہے ہیں اسکولز بند ہیں، اور ٹیچر کی بھی کوئی اتنی خاص سیلری نہیں ہے کہ میرے گھر کا نا گزارا ہو سکے۔ تو ان دنوں میں ٹیوشن پڑھا کے بچوں کو گزارا کر رہی ہوں، لیکن میرا گزارا نہیں ہو پا رہا۔ اور میں گزارش کرتی ہوں آپ سے کہ آپ کوئی اچھا رشتہ، اعتماد والا، بھروسے والا، جو سمجھے، شک کرنے والا نہ ہو، سہارا بنے میرے گھر کا، میرے گھر والوں کا، میرا، اور ساتھ چلے۔ جی ناظرین، آپ یہ بہن کی داستان سن رہے ہیں۔ سکول ٹیچر ہے، 2 ان کے بھائی شادی شدہ ہیں، 2 چھوٹی بہنیں ہیں، وہ بھی کنواری ہیں، وہ ماشاءاللہ نوجوان ہیں، ابھی ان کی بھی شادی کرنی ہے۔ اور یہ بہن صاحبہ بیوہ ہیں، شی از وڈو وومن۔ آپ جانتے ہیں ان کے شوہر الیکٹریشین کا کام کیا کرتے تھے، تو وہ حادثے میں جہاں بھاگ ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ تو ان کی اولاد نہیں ہے ناظرین، شادی کو بہت کم عرصہ ہی گزرا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے سر کے اوپر شوہر کا جو سایہ تھا وہ اٹھا لیا ہے۔ ظاہری بات ہے یہ اللہ کے نیک بندوں پہ آزمائش بھی آتی رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر انشاءاللہ کرم فرمائے گا، اچھی جگہ پہ آپ کا رشتہ کروائیں گے۔ اور ان کے سر پہ ان کے والدین کا سایہ بھی ہے، اور والدین کی اور چھوٹی بہنوں کی ذمہ داریاں بھی ان کے سر پہ ہیں، اور بھائی ان کے شادی شدہ ہے۔ بتا رہی تھی ایک بھائی نشہ کرتا ہے، دوسرا رکشہ چلاتا ہے، تو وہ بالکل بھی تعاون نہیں کرتے۔ آپ نے یہ بہن کی داستان سنی ہے۔ میری بہن، ہم نے بہت راشن بانٹا ہے، غریبوں کی بہت مدد کی ہے۔ یہ آپ کے لیے 20,000 روپیہ ہمارے پلیٹ فارم سے قبول فرمائیے، گنتی بھی کر لیں۔ 2 3 4 بہت شکریہ آپ کا۔ جزاک اللہ۔ جاتے جاتے راشن لے کے جائیے گا، اور اپنی آپ بتا رہی تھی امی بیمار ہیں، ان کی میڈیسن وغیرہ لے لیجئے گا، کیونکہ ناظرین راشن بہت لوگوں کو دیا ہے، راشن ختم ہو گیا۔ آپ نے لیٹسٹ ویڈیوز میں واچ بھی کیا ہوگا، تو ابھی راشن ختم ہو گیا، ابھی میں کیش دے رہا ہوں۔ تو یہ بہن صاحب آگے نکاح کرنا چاہتی ہیں اور ان کو مدد کی بھی بہت ضرورت ہے۔ اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کی جو والدہ محترمہ ہیں ان کو کیا بیماری ہے؟ میری جو والدہ ہیں وہ گردے کے عارضے میں مبتلا ہیں، اور میرے جو والد ہیں وہ ضعیف عمر کے ہیں، تو وہ چل پھر نہیں سکتے۔ اچھا جی۔ اچھا، تو رینٹ کتنا دے رہے ہیں آپ؟ 12,000 رینٹ ہے ہمارے گھر کا۔ اچھا جی۔ اچھا، تو ان دنوں آپ کون کون سے ادارے میں پڑھا رہی ہیں؟ سکولز میں پڑھا رہی ہیں یا کالجز میں بھی پڑھاتی ہیں؟ اسکولز میں پڑھا رہی ہوں۔ اچھا اچھا۔ جی۔ ان دنوں آپ بتا رہی تھی کہ کام کافی ٹھنڈا ہے، اور ویسے بھی پرائیویٹ جاب سے کتنی سیلری مل جاتی ہے؟
میری 20,000 سیلری ہے، پرائیویٹ اسکول میں میں پڑھاتی ہوں تو 20,000 سیلری ہے میری. اچھا، جی اور ٹیوشن بھی پڑھاتی ہیں؟ ہاں جی ٹیوشن بھی پڑھاتی ہوں. یہ ٹیوشن پڑھاتی ہوں تو یہ ان دنوں میں بتا رہی ہوں نا کہ اسکولز نہیں اوپن تو گھر میں ٹیوشن پڑھا رہی ہوں بچوں کو. اچھا اچھا جی جی اچھا، روزے پورے جا رہے ہیں؟ جی الحمد للہ. رمضان اچھا گزر رہا ہے؟ ہاں جی الحمد للہ. الحمدللہ. اچھا بہن صاحب مجھے یہ بتائیں، بہت سے ہمارے دیکھنے والے ناظرین ہیں، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو اپنی پہلی بیوی سے چوری بھی شادی کرنا چاہتے ہیں، تو کوئی خفیہ نکاح کے لیے رابطہ کرے تو آپ ان کی خفیہ بیوی بھی بن جائیں گی؟ مجھے اس چیز سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. سمجھنے والا ہو، ساتھ چلنے والا ہو، سخی بندہ ہو اور میرا سہارا بنے. ہاں. اچھا، اب شکی مردوں کے بارے میں بتا رہی تھی آف کیمرے پہ، شکی مردوں سے کیوں ڈر لگتا ہے؟ ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے شکی انسان کے ساتھ زندگی تھوڑی گزاری جا سکتی ہے، ہر بات پہ شک. جی جی. تو غلط ہی سمجھے گا نا کچھ. اب میں جیسے پڑھاتی ہوں بچوں کو، کبھی کبھار بچوں کے بھائی چھوڑنے کے لیے آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، بچیوں کے، تو ظاہر ہے بات کرنی پڑتی ہے، انہیں بتانا پڑتا ہے کہ آپ کا بچہ صحیح پڑھ رہا ہے کہ نہیں. تو اس لحاظ سے پھر آپ کو پتہ ہے کچھ لوگ سمجھتے ہیں، لیکن جو زیادہ تر نا شک کرنے والے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں تم اس کے ساتھ سیٹ ہو. بالکل ایسے ہے. صحیح ہے. تو اس لیے میں نہیں چاہتی ہوں کہ نا جو میرا ہسبینڈ ہو وہ شکی ہو. اچھا، بہت سے لوگ ہیں جو باہر کے ممالک میں بیٹھ کے نا خدمت خلق بھی کرتے ہیں ہمارے ساتھ مل کے، اور وہ نکاح کی بھی خواہش رکھتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ ہماری پہلی بیوی بچوں کی وجہ سے باہر نہیں آ سکتی، تو دوسری شادی اس لیے کر رہے ہیں تاکہ ہماری دوسری بیوی جو ہے وہ باہر ہمارے ساتھ رہے، ہمارے کاروبار کو سنبھالے، آفس میں ہمارا ساتھ دے. تو باہر بھی جانے کو تیار ہے؟ ہاں جی کوئی مسئلہ کوئی نہیں؟ مسئلہ نہیں. اچھا، ماشاء اللہ. جی ناظرین، آپ نے یہ بہن کی داستان سنی ہے. امید کرتا ہوں آج کی یہ داستان آپ کو پسند آئی ہوگی، اور ایسی بہنوں کے لیے کومنٹ سیکشن میں دعا لکھ دیا کریں، کیا پتہ کس کی آمین قبول ہو جائے. جو لوگ ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں یا نکاح کے حوالے سے پیغام دینا چاہتے ہیں، سکرین پہ جو نمبر شو ہو رہا ہے 034500999253، اس نمبر پہ واٹس ایپ پہ میسج کیجئے. اس کے علاوہ ہمارا کوئی اور رابطہ نمبر نہیں ہے. جزاک اللہ دوستو، خیال رکھیے. فی امان اللہ.